بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں آپ کے سامنے یہ صورت ہے لیل، یہ 92 نمبر صورت ہے، تو میں صرف آپ کے سامنے اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ رکھنا چاہتا ہوں غور کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا، تمام نر و مادہ، آدم و حوا بھی اور دوسرے نر و مادہ کو بھی۔ یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، کوئی اچھے کام کرتا ہے، کوئی برے کرتا ہے، اچھوں میں بھی آگے ہے، ریاکاری سے کرتا ہے، کچھ کیسے کرتا ہے۔ جس نے دیا اور ڈرا، مفہوم اتنا ہی ہے، جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے۔ اللہ سے ڈرنے کا بھی ایک بڑا عجیب سا تصور ہے، اللہ سے ڈرنا، مفہوم تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ معاذ اللہ کو ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کی نافرمانی سے ڈرنا، کہ اس کا انجام برا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، 6 نمبر یہ صورت آیت ہے، اس کا ترجمہ، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ اس کا انجام ہوگا، جو نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا، جو پیچھے بات ہے وہ بھی اس کا بھی بات کرتے ہوئے دیا، اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، کیا انجام ہوا اس کا؟ تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہ 7 نمبر ہے۔ دیکھیں کس طرح یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے، کیا کرو گے کیا ہوگا، یہ ایک طرح سے قانون کی بات ہے۔ قانون خشک سا موضوع ہے، کروں گا میں بات اس پر بھی انشاءاللہ۔ تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، ایسے نہیں مل جاتا۔ آگے بات، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، یہ 8 نمبر آیت ہے، بخیلی کی اور کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، بس ٹھیک ہے، اور نیک بات کی تکذیب کی، جو نیک بات اس کا جھٹلایا، تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اب دیکھیں ہمیں یا تنگی اور مشکل جب پیش آتی ہے تو یہ دیکھیں اللہ بتا رہا ہے ساتھ ساتھ کیسے آتی ہے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی نیکی اور مشکل کے سامان میسر کر، تو یعنی کہ اس کو تنگی اور مشکل کا سامان کا سامنا میسر آ جائے گا، مشکل پیش آ جائے گی۔ اوپر جو 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، بخیلی کرنے سے اور بے پرواہی برتنے سے، اللہ کے احکامات سے لاپرواہی بے پرواہی برت جانا، کوئی بات نہیں، خیر صلی اللہ رحیم ہے، کریم ہے، شفاعت مل جائے گی۔ آگے جی یہ 10 نمبر ہو گئی، یعنی کہ تنگی اور مشکل ہو جائے گی۔ آگے اس کا انجام مزید، جس نے بخیلی کی ہے اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا، یعنی کہ جب اس کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پھر دعویٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے۔ کیا ہمارے ذمہ ہدایت؟ یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب ہدایت ہے، دی ہے آپ کو، یہ اس نے دی ہے، اس لیے اس کو دعویٰ ہے کہ ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے، اس نے یہ کتاب ہدایت دی ہے۔ کو ویسے نہ سمجھیں کہ وہ دل میں ڈال دے گا تمہارے کہ تم یہ کر لو وہ کر لو، نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، اس کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ پائیا 2 پائیا پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بالکل ہی نہیں چلے گا جب تک سمجھیں گے نہیں۔ اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے، ہیں، یہ بھی بڑی واضح آیت ہے۔ یہاں دیکھیں یہ کہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اسی کے قوانین کے مطابق ہوگا، یہ بات ہے، آخرت اور دنیا میں بھی اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو بندے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے کہنے پر کر رہے ہیں، اس کی مرضی سے کر رہے ہیں، اس کی اجازت سے کر رہے ہیں، اس کا دیا ہوا اختیار ہے، یہ کرو نہ کرو، اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ بندوں کی دنیا میں
ان بندوں کی جو ہے مشیت وہ چلتی ہے، لیکن یہاں جو آیت ہے اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت و دنیا ہے، ہمارے ہی قوانین کے تحت ہے، اس سے باہر نہیں تم نکل سکتے، بات قوانین کی ہے۔ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہا ہے، یا دونوں بتا رہے ہیں۔ ہم بات بڑی واضح صاف طریقے سے بتا دیا کہ شعلے مارتی ہوئی آگ سے ہم نے آپ ڈرا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ بڑی خوفناک ہے۔ پیچھے بھی بات بتا دی، پھر آگے بھی بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، یہ 14 نمبر آیت ہے اس صورت لیل کی، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا۔ آگے ان بدبختوں کا ذکر ہے جو اس آگ میں داخل ہوں گے، ڈالے جائیں گے ہیں۔ یہ 15 نمبر آیت ہے اور آگے 16 نمبر۔ جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی ہدایت کو جھٹلایا، کتاب ہدایت کو جھٹلایا، پرواہ نہیں کی، منہ پھیر لیا، کوئی بات نہیں، خود ساختہ ہی اپنے بنا لیے اپنی نجات کے راستے، ادھر نہیں آئے۔ یہ بے پرواہی ہے اپنی طرف سے ہی، اپنے دماغ کے گوڑے دڑا کر۔ آگے 17 نمبر آیت، اور اس آگ سے، وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ یہ پرہیزگاری کی بھی وہی اصطلاح یہ ہے تقویٰ کی کہ جو اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرے کا مراد میں نے بتا دیا کہ اللہ کو ڈرانے والی چیز نہیں ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا، بس یہ بات ہے تقویٰ کا معنی، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا۔ آگے شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا، کون بچا؟ آگے 18 نمبر آیت میں بہت اہم آیت، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ اللہ یوتی مالہ یا تزکا، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، یہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال، اپنے نفس کی نشو و نما کے لیے، تزکیہ نفس، یہ آیت اٹل آیت، دو ٹوک آیت، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا ورد وظائف بتائے جاتے ہیں جن سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں، یہ لیل کی 18 نمبر آیت زبانی یاد کر لیں، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، وہ لسٹ آ رہی ہے نا، شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، تو اس میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا۔ کون نہیں داخل ہوگا؟ جہاں جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، نفس تزکیہ نفس کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، وہ مال اس لیے نہیں دیتا، کوئی احسان نہیں کر رہا کہ میں تمہارا بدلہ چکا رہا ہوں اس لیے میں تمہیں مال دے رہا ہوں۔ یہ نظام کی بات ہے کہ آپ جس نظام کو دے رہا، ظاہر ہے کہ جو مال دینا ہے یہ کسی نظام کے تحت دینا ہے، سسٹم کے تحت دینا ہے، تو جو بندہ نظام کو دے رہا ہے بندے کو بھی دے رہا ہے، احسان نہیں کر رہا۔ یہ نہ سمجھے کہ اس نے دوسرے پر احسان کر دیا، لینے والے نے احسان کیا کہ تم سے لے لیا۔ یہ نظام کو دے رہے ہیں، وہ نظام فلاحی نظام جس نے سب کا خیال کرنا ہے، جس نے سیدوں کا بھی خیال کرنا ہے، مسجدوں کا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کی عبادت گاہوں کا بھی خیال کرنا ہے، جس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ پارسی ہے، نہیں خیال کرنا، اس نظام کو دینا ہے، اور کوئی احسان نہیں جتانا۔ احسان نہیں جتاتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ کسی احسان کے بدلے، یہ فرض سمجھتا ہے اپنا، کیونکہ اس کے نفس کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ جس کی نفس کی نشو و نما ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا، آگے بتاتا ہوں۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، 19 نمبر آیت ہے، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ کی خوشی کیا ہے؟ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اللہ کا راضی ہونا، اس کا مفہوم بھی ہم غلط لیتے ہیں۔ آگے 21 نمبر آیت، بے شک وہ اللہ بھی ان قریب رضامند ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں
مکمل ہوگی صورت 92 صورت لیل۔ اب تھوڑا سا میں رضا کا بتا دوں، کوئی اللہ جذبات نہیں رکھتا، اللہ کو دل نہیں رکھتا، اس کی تعریف کر دو، اس کی بات مان لو تو وہ خوش ہو جائے گا، مسکرا جائے گا اور مسکرا کے تمہیں کچھ انعام دے دے گا۔ نہیں، اس نے جو اوپر بات کی ہے، جو اس نے حکم دیے ہیں، اس کے جو فوائد ہیں آپ کو ملے، یہ اس کی رضامندی ہے، اس کے فوائد آپ کو جو ملے ہیں۔ اب اس نے کہا رضامند ہو جائے گا، اور ان قریب رضامند ہو جائے گا، اس کی رضامندی کے لیے تم نے دیا مال، اور وہ ان قریب رضامند ہو جائے گا۔ رضامند سورہ شمس کی 9 نمبر آیت، میں نے عرض کیا نا، اس سے آپ کا تزکیہ ہوا، یزکی پاک ہوا، نشو و نما ہوئی، تزکیہ، جس کا تزکیہ نفس ہو گیا 9 نمبر آیت میں ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی رضا، جو کامیاب ہو گیا آخرت میں، آخری منزل ہی یہ ہے۔ پھر اس کو کیا کیا انعامات ہیں، کھول کے دیکھ لیں قرآن پاک۔ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ تیار کیا ہے جو ان کے دل میں بھی نہیں گزرا، اس کا خیال ان کے دل میں بھی نہیں گزرا۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی ایک آیت کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اس کا خیال ان کے دل میں بھی نہیں گزرتا ان کے۔ یہ میں نے آپ کو اس کا ترجمہ مفہوم سمجھا دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو انشاءاللہ آگے بات چلتی رہے گی۔ یہ تھی صورت لیل، 21 ان کی آیات تھیں۔ مہربانی آپ نے سنی۔